الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہو چکی ہیں اور چوتھی اور 5ویں آیت کا تلاوت ہوگی ہے، اس کا آپ ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، احل لہم، ان کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ یسألونک، ان کو نہ بٹھاؤ، یہ مستی کرتے ہیں ادھر۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے، ماذا احل لہم، کہ کیا کچھ ان کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، احل، حلال کیا گیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے، تمام پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم، اور وہ جو تم تعلیم دو، من الجوارح، زخمی کرنے والے جانوروں کو، مکلبین، کہ تم چھوڑتے ہو شکار پر، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو ان کو، مما، وہ جو علمکم اللہ، جو اللہ رب العزت نے آپ کو تعلیم دی ہے، فکلوا، پس کھاؤ، مما، ان جانوروں کو، امسکنا علیکم، جو شکار کے بعد انہوں نے روکے ہیں تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ، اور ذکر کرو اللہ کے نام کا، علیہ، ان پر، اور ذکر کرو اللہ کے نام کا ان پر، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم، آج کے دن، احل لکم، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے، الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین، اور کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم، اور یہ تمہارا کھانا، حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، ایمان والیوں میں سے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا آتیتموہن، جب تم دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر، تو محسنین، قید میں رکھنے والے ہو، غیر مصافحین، مستی نکالنے والے نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ یاریاں لگانے والے، ومن یکفر بالایمان، اور وہ شخص، یکفر بالایمان، جس نے انکار کیا ایمان کا، فقد حبط، پس تحقیق ضائع ہو گیا، عملہ، اس کا عمل، اور وہو فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ان آیات کا آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ ہوا۔ اب اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ دیکھیں، سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ شکار، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت تمہارے اوپر شکار کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو اس وقت تمہارے لیے شکار جائز نہیں ہے۔ ہاں، جب احرام کی حالت سے نکل جاؤ تو پھر تمہارے لیے شکار کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ میں اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط اور تعلق بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پچھلی آیتوں میں اللہ نے ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ دیکھو، جب تم احرام کی حالت میں ہوگے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ شکار تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور جب تم احرام کی حالت سے نکل آؤ گے تو پھر تمہارے لیے شکار جائز ہے۔ اب صحابہ کرام میں سے بھی ایسے صحابہ تھے جو شکاری تھے، جنہوں نے، کسی نے کتے رکھے ہوئے تھے، اور کسی نے باز رکھا تھا، اور کسی نے شاہین اور شکرا رکھا ہوا تھا، جو وہ سدھارتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے اور ان کو تیار کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں سے جن کے پاس یہ چیزیں تھیں، تو جب وہ یہ آیات اتری کہ تمہارے لیے شکار احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، تو وہ پھر صحابہ کرام آئے، اور وہ شکاری صحابہ کرام تھے، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آیا شکار کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جائز ہے تو پھر کن جانوروں کا اور کن پرندوں کا شکار جائز ہے اور کن کا شکار جائز نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو تفاسیر کی کتابوں میں اور حدیث میں وہ
اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہے وہ بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کل ذی مخلب من الطیر، کہ ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے، ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ پرندہ یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہے تو اب اس کو کھانا کیا ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہے گی پنجوں کے ساتھ کھانا، پنجوں کے ساتھ پکڑ کے کھانا، وہ اس میں وہ نہیں آتا۔ مثال کے طوطا ہے تو وہ پنجوں میں ایک چیز رکھ کر کھاتا ہے، یا مرغی ہے بسا اوقات وہ پنجوں میں وہ چیز رکھ کر کھاتی ہے، تو وہ نہیں، پنجوں کے ساتھ شکار کرنا، ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ پنجوں کے ساتھ شکار کرتا ہے، شکار کرتے وقت پنجے سے پکڑتا ہے، تو وہ جانور کیا ہے، وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ یہ تو بات آ گئی پرندوں کی، اور پھر درندوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمائے، وہ درندے جو کچلیوں یعنی دانتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو وہ جو ہے درندے وہ کیا ہیں، حرام ہے، جو دانتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ چیتا ہو گیا، بیڑیا ہو گیا، ریچھ ہو گیا، شیر ہو گیا، یہ جو ہے یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اور جو پرندے پنجوں کے ساتھ کرتے ہیں اس میں آ گیا باز آ گیا اور شکرا آ گیا، اور یہ جو پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، تو یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب ان آیات میں بھی کچھ بنیادی کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں قرآن کی طرف آئیں، فرمایا یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، احل لہم، حلال کیا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، کیا کچھ ان کے لیے حلال کیا گیا ہے، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں کیا ہیں، وہ حلال ہیں۔ وما علمتم، اور اب فرما رہے ہیں، اب وہ صحابہ کرام آئے تھے انہوں نے پوچھا تھا، اب فرما رہے ہیں وما علمتم، اور وہ جو سکھاؤ تم، وہ جو تعلیم دو تم، من الجوارح، زخمی کرنے والے جانوروں کو، اور وہ جو تعلیم دو تم زخمی کرنے والے جانوروں کو۔ اب زخمی کرنے والے جانوروں کو جو تم تعلیم دو، مکلبین، یہ جوارح جو ہے، جوارح، لفظ جوارح کو دیکھیں، یہ جوارح جمع ہے جارحتن کی، ٹھیک ہے، اور جارحتن یہ جرح سے آتا ہے، اور جرح کا مطلب زخمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جرح کا مطلب زخمی کرنا ہے، اور جارحتن ایسے جانور، میں لفظ کے بارے میں تحقیق بتا رہا ہوں کہ جوارح ہی جمع ہے جارحتن کی، اور جارحتن یہ جو ہے یہ جرح سے آتا ہے، اور جرح کا مطلب زخمی کرنا، تو جارحتن کسے کہتے ہیں، جارحتن وہ جانور جو دوسروں کو زخمی کرے، تو شکاری جانور جو ہے پرندہ ہو یا درندہ ہو، تو پرندہ جو ہے وہ نکیلے پنجوں کے ذریعے شکار کو زخمی کرتا ہے، اور درندہ جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ اس کو زخمی کرتا ہے، تو اس لیے فرمایا زخمی کرنے والے جانور۔ وما علمتم، اور مکلبین، کہ تم اس کو شکار پر چھوڑتے ہو، تو علمونہن، تم نے کیا کیا ہے، تم نے سکھلایا ہے ان کو، تم سکھاتے ہو ان کو، مما، وہ علمکم، اور وہ جو علمکم اللہ، جو اللہ رب العزت نے تمہیں تعلیم دی ہے، تم ان کو کیا کرتے ہو، سکھاتے ہو۔ کتا ہے اس کو کیا کرتے ہو، تم سکھاتے ہو۔ اب اس کی ٹریننگ کا کیا طریقہ ہے کہ وہ کتا تعلیم یافتہ ہے، وہ کتا جو ہے وہ اس کے ذریعے شکار جائز ہے، وہ ایسا کتا ہو کہ اگر اس کو شکار کے پاس بھیجا جائے، اب شکار کے پاس پہنچ کر جو ہے اس کو بلایا جائے اور وہ آئے، پھر اس کے دوبارہ شکار کے پاس بھیجا جائے اس کتے کو، پھر اس کو بلایا جائے، پھر آئے، یہ 3 دفعہ اس طرح کرے، 3 دفعہ جب امتحان میں پاس ہو جائے تو پھر کیا ہے، وہ سکھایا ہوا کتا ہے، اب اس کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح کہ وہ جب شکار کے پاس اس کو چھوڑا جائے تو وہ اس میں سے کھائے نہیں، اگر وہ کھاتا ہے تو پھر یہ حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ سکھایا ہوا کتا نہیں ہے، اس نے شکار کیا اپنے لیے، اس مالک کے لیے نہیں کیا ہے۔ باقی آگے باتیں آئیں گی۔ فرمایا فکلوا، پس تم کھاؤ، مما، ان جانوروں کو، امسکنا علیکم، جو روکے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے روکا ہو کس کے لیے، تمہارے لیے، خود اپنے لیے نہیں، خود اپنے لیے کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ حلال نہیں ہوا۔ اور وذکروا اسم اللہ، اور ذکر کرو اللہ کے نام کا، علیہ، اس پر، اللہ کے نام کا ذکر اس پر کرو، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شکاری اگر جانور کے ذریعے شکار کرتا ہے تو اس میں 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔
اگر ان 5 شرطیں پائی گئیں اس جانور میں تو جس کے ذریعے وہ شکار کر رہا ہے، جانور ہے، درندہ ہے، جو بھی ہے، پرندہ ہے، تو اس کے ذریعے اگر اس میں 5 شرطیں پائی جائیں تو وہ شکار حلال ہے، اور اگر وہ 5 شرطیں نہ پائی گئیں تو پھر حلال نہیں ہے۔ پہلی شرط کہ وہ جس جانور کو شکار کے لیے یہ بیچتا ہے تو وہ زخمی اس نے کیا ہو اس جانور کو، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے من الجوارح، زخمی کرنے والے جانوروں کو، ٹھیک ہے، تو اس نے زخمی کیا ہو اس کو، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا ہو، زخمی کیا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو، ٹھیک ہے، وہ جو شکار جس کے ذریعے، جس جانور کے ذریعے آپ شکار کر رہے ہیں، دوسری شرط، پہلی شرط اس میں کیا ہو کہ وہ زخمی اس نے کیا ہو، زخمی کرنے والا ہو، اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ تعلیمی یافتہ ہو۔ تعلیم یافتہ کس طرح کہ میں نے آپ کو وہ طریقہ بتا دیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جاہل کتا نہ ملا ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جاہل کتا نہ ملا ہو۔ آپ نے کتا چھوڑ دیا ہے تعلیم یافتہ، اور وہ راستے میں جا رہا ہے، اور اس کو آپ نے اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا ہے، اب اس کے ساتھ دوسرا جاہل کتا مل گیا، دونوں نے اکٹھے شکار کیا ہے، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے شکار کر لیے، تو اب اگر وہ مر گیا ہے، وہ جو چیز جس کو شکار کیا تھا وہ مر گئی ہے، تو اب اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ ہاں آپ پہنچ گئے اور اس کو ذبح کر لیا ہے تو پھر کیا ہے؟ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ مشہور زمانہ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم، یہ بہت بڑے پڑھے لکھے تھے اور بڑے رہنما تھے عیسائی مذہب کے، تو یہ 9 یا 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے ان کو اپنی سیٹ پر بٹھایا، بڑا اس کا ادب اور بڑا اس کے ساتھ پیار کے ساتھ معاملہ کیا، اپنی گدی اس کو دی اور اس کو بٹھایا۔ تو یہ بڑا پڑھا لکھا تھا اور یہ پادری تھا ان کا ایک بڑا، تو اس عدی بن حاتم، اس کا باپ بھی بڑا سخی تھا، مشہور زمانہ عدی بن حاتم طائی جو ہے، تو یہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ وہ شکاری تھا نا، تو ہم شکار کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں ہم سارے شکار کرتے ہیں، بسا اوقات ہم شکاری کتے کو چھوڑتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی مل جاتا ہے راستے میں، تو وہ جب شکار کرتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ آیا وہ حلال ہے جانور یا حلال نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، وہ حلال نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 شرطیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں سے اس نے خود نہ کھایا ہو، ٹھیک ہے، اس میں سے جس جانور کو، جس کتے کو آپ بیچ رہے ہیں، شکاری جو شکار کرنے کے لیے جانور بیچ رہے ہیں، اس نے اس میں سے خود نہ کھایا ہو، اگر خود کھا لیا پھر حلال نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام پڑھ کر اس کو چھوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 شرطیں اگر پائی گئیں تو پھر جو ہے وہ ذبح کرنے سے پہلے بھی مر گیا، صرف اس نے جو چھوڑا اور یہ تمام شرطیں پائی گئیں تو ذبح کرنے سے پہلے بھی مر گیا تو حلال ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی وہ جہاں پر کتے نے منہ لگایا ہے تو اس ٹکڑے کو کیا کر دیا جائے؟ کاٹ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مارے تو اس کو 7 مرتبہ اس کو دھو لو، صاف کر لو اور پانی بہاؤ اس پر 7 مرتبہ، تو جس جگہ پر وہ اس نے کتے نے منہ لگایا تو وہ گوشت کا ٹکڑا کاٹ دیجیے، باقی سارا حلال ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یہ نہ ہو کہ تم نے بسم اللہ یا اللہ اکبر نہ پڑھی ہو اور شکار اس نے کر لیا ہو اور پھر ذبح تم نے نہ کیا ہو، ذبح سے پہلے وہ مر گیا ہو، تم اس کو کھاتے رہو۔ فرمایا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تمام تر یہ شرائط وغیرہ کو یاد کر لو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، یہ اگر تیر کے ساتھ شکار کیا جائے، تیر کے ساتھ، تو تیر کو جب پھینکا جائے گا تو اگر وہ تیر کی نوک سے وہ شکار ہوا ہے، تیر کا نوک اس پر لگا ہے، تیر کی جو نوک ہے نا، اس کے ذریعے وہ نوک اس کو لگا ہے اور اس کے ذریعے وہ شکار ہو گیا ہے، تو اب اس کو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس تیر کو پھینکا اور وہ نوک کے ذریعے وہ کیا ہو گیا؟ وہ شکار ہو گیا، تو آپ اس کو بغیر ذبح کیے بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر تیر عرضاً لگا ہے، اس طرح کر کے لگا ہے، اس کی نوک نہیں لگی ہے بلکہ اس کو دب سی لگائی ہے، تو اس پر وہ اس کو ذبح کیے بغیر اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح وہ تو پرانے زمانے کی بات تھی، آج کا زمانہ ہے بندوق کا زمانہ، بندوق کے ذریعے، تو بندوق کی جو گولی ہوتی ہے وہ گول ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ وہ گول ہوتی ہے، وہ زخمی نہیں کرتی ہے، وہ دب کے ساتھ اس کو، تو وہ گول ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے بھی اگر کسی نے شکار کیا تو اس کو ذبح کرنا اس کے لیے ضروری ہے، بغیر ذبح کیے اگر وہ ہو جاتی ہے تو پھر حلال نہیں ہے۔
فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے تمام چیزیں تمام پاک چیزیں کیا ہیں؟ وہ حلال ہیں۔ اور ان کے علاوہ اگلی بات سنو، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور خوراک ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، اور طعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اس حلال سے مراد اس کا ذبیحہ، اہل کتاب کا ذبیحہ، یہود و نصارہ کا ذبح شدہ جانور کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال ہے۔ باقی اور چیزیں تو ہے ہی حلال، باقی اور ہر چیز یہود و نصارہ کی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تمام غیر مسلموں کی باقی تمام چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اس نے ذبح کیا ہے تو یہود و نصارہ کا ذبح شدہ جانور وہ کیا ہے؟ حلال ہے تمہارا، اور تمہارا ان کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یہود و نصارہ، یہ وہ یہود و نصارہ ہو جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، قرآن کے نزول کے وقت جو یہود و نصارہ تھے، اگر وہی یہود و نصارہ ہیں تو پھر ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت وہ کون سے تھے؟ وہ یہ تھے کہ وہ جو ہے پیغمبروں کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے؟ قیامت کے قائل تھے، اور وہ جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ کو مانتے تھے، پیغمبروں کے قائل تھے، قیامت کے دن کو مانتے تھے، تو وہ جو ہے وہی یہود و نصارہ ہوں، ٹھیک ہے۔ دہریہ قسم کے یہود و نصارہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آج ہمارے زمانے میں بھی ہر بندہ جو ہے بہت سے باطل فرقے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر قادیانی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسی طرح منکر حدیث ہے، رافضی ہے، یہ اپنے آپ کو، اور بھی بہت سے ایسے فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح آج کل کے یہودی بھی نصارہ بھی اپنے آپ کو یہودی اور نصارہ کہتے ہیں، لیکن وہ آج والے یہودی نصارہ وہ دہریہ قسم کے نہ ہو، بلکہ وہی ہو جو نزول قرآن کے وقت جن یہودیوں کے عقائد جو تھے، اگر وہی عقائد ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ یہود و نصارہ، ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور اسی طرح اگلی بات سنیں، اگلی آ رہی ہے، اور اسی طرح وہ یہود و نصارہ جو نزول قرآن کے وقت تھے، مطلب ان کے جو عقائد تھے، اگر وہی عقائد ہے ان یہود و نصارہ کے، تو پھر ان کی عورتیں بھی حلال ہیں، ان سے نکاح کرنا بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ حلال، اس کا ذبیحہ بھی حلال، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دیندار عورت کو پسند کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لبنان، بیروت، شام کا علاقہ جب فتح ہوا تو وہ ان علاقے کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی تھی، بڑی خوبصورت، حسین و جمیل ہوتی تھی۔ عرب کے لوگ محنت کش لوگ ہوتے تھے، تو ان کا وہ دھوپ لگ کے، گرمیاں لگ کے ان کے ساولے ہو گئے تھے اور محنت کرتے تھے۔ وہ لوگ اتنی محنت بھی نہیں کرتے تھے، اور آج بھی شام کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں۔ تو یہ جو تھے، یہ جو ہی وہ علاقے فتح ہوتے ہو تو یہ لوگ وہاں پر جا کے ان اہل کتاب عورتوں سے کیا کرتے تھے؟ شادیاں کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی اور کہہ دیا کہ نہیں، آج کے بعد کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی نہیں کرے گا۔ تو پھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ تمہارے لیے یہود و نصارہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، تو عمر تم کیوں ہمیں اس بات سے روکتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی پتہ ہے یہ آیت، میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن میں کچھ عوامل کی وجہ سے میں تمہیں روک رہا ہوں۔ تم عرب کی عورتوں سے شادی نہیں کر رہے جو دین کو سمجھتی بھی ہیں، دین کو جانتی بھی ہیں، تم جا کے وہاں پر شام میں جا کر ان سے شادیاں کرتے ہو، اور یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ ہر بندہ جا رہا ہے، شام جا رہا ہے اور یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کر رہا ہے، تو یہ عورتیں جو دین سمجھتی ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ اسی طرح رہ جائیں گی۔ تو فرمایا ان عورتوں کا بڑا اثر ہوگا تمہاری اولاد پر، ان عورتوں کا وہ یہود و نصارہ بنا دے گی، ان عورتوں کا بڑا اثر ہوگا، تو اس لیے میں نے منع کیا۔ خلیفہ راشد ہو تو خلیفہ راشد کو شریعت نے بہت سے اختیارات دیے ہوتے ہیں، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی اختیارات کی وجہ سے حضرت عمر نے یہ اختیار کیا کہ منع کر دیا کہ اب تم نے یہود و نصارہ کی، یہ مسلمان عورتیں جو دین سمجھنے والی ہیں، تو یہ تو وہ عورتوں کی وجہ سے بڑا جو ہے اثر ہوتا ہے اولاد پر، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں نا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کیا کہتی ہیں